جب حسن تھا ان کا جلوہ نماں وار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نماں وار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني ربي في أحسن صورة قال أحسبه في المنام، فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا. قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي. وفي رواية قال وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي. فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. وفي رواية قال فعلمت ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية أخرى قال فتجلى لي كل شيء وعرفته. فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قلت لبيك ربي. قال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات. قال ما هن؟ قال مشي الأقدام إلى الحسنات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء حين الكريهات. قال فيما؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال صل. قلت اللهم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. رواه الإمام أبو عيسى الترمذي، حدیث حسن صحیح۔ محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص اور لطف و کرم سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی اور ایمان اور اسلام کی عظیم نعمت اور دولت سے ہمیں مشرف فرمایا۔
گزشتہ شب ماہ نومبر کی آخری جمعرات تھی اور شب بیداری کے سلسلے میں میرا ماہانہ خطاب تھا۔ اس میں اس حدیث نبوی کی روشنی میں میں نے تشکیل کردار کے 15 ضابطوں پر مشتمل ایک موضوع کو مکمل کرنا چاہا۔ اس موضوع پر بہت عرصہ پہلے شب بیداریوں کے سلسلہ وار خطاب میں گفتگو ہوئی تھی، اور اس حدیث پاک کی روشنی میں 15 ضابطوں میں سے غالباً 9 ضابطے بیان کیے جا چکے تھے اور بقیہ 6 ضابطے بیان نہ ہو سکے تھے۔ میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ 2 ہفتے قبل یا 3 ہفتے قبل ہمارے کسی ایک رفیق نے جمعہ کے نمازیوں میں سے ہی مجھے یاد دلایا کہ بہت عرصے سے یہ موضوع نامکمل پڑا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس کو مکمل کر دیا جائے۔ اب چونکہ جمعۃ المبارک پر ایک سلسلہ وار موضوع قرآن اور سلسلہ نور کے حوالے سے چل رہا تھا، جو بحمد اللہ تعالیٰ پچھلے جمعۃ المبارک پہ مکمل ہوا ہے، اس لیے میں نے گزشتہ شب بیداری کے خطاب میں تشکیل کردار کے 15 ضابطوں کے اس تشنہ تکمیل موضوع پر مزید گفتگو کی اور 3 ضابطے رات بیان ہوئے۔ گویا 12 ضابطوں کا بیان مکمل ہوا۔ آج بھی میں اسی سلسلے میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ جتنا جلد ہو سکے ہم اس موضوع کو مکمل کر لیں۔ بقیہ 3 ضابطوں میں سے آج ایک پر گفتگو ہوگی اور 14واں اور 15واں ضابطہ یعنی آخری 2 انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک پر ہم ان کو لے لیں گے۔ جو گفتگو رات میں نے مکمل کی اس سے آج کی گفتگو کا ربط قائم کرنے کے لیے یعنی ربط کلام کے لیے میں تھوڑا سا بیان پچھلی گفتگو کا خلاصتاً حدیث پاک کے تذکرے کی حد تک کروں گا تاکہ آج ہم جس ضابطے کی بات کر رہے ہیں اس کا اور اس پچھلے بیان کا باہمی تعلق ذہنوں میں آ سکے۔ رات کے خطاب میں بات یہاں ختم کی تھی۔ میں چاہوں گا بہت سے لوگ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں ایسے بھی ہیں جو رات کو شریک نہیں تھے، تو حدیث پاک کا مضمون بھی خلاصتاً بیان کر دینا ضروری ہے۔ یہ حدیث مبارک جس کے حوالے سے ہم انسانی سیرت و کردار کی تشکیل کے باب میں 15 روحانی ضابطوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خواب مبارک ہے۔ یہ حدیث ہے جو صحاح ستہ کی معروف کتاب ترمذی شریف میں آئی ہے اور حدیث حسن صحیح ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مختصراً واقعہ یوں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک رات عالم خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ اور صبح نماز فجر پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کو صفوں میں ہی بیٹھے اپنی طرف متوجہ فرمایا اور ان سے اپنے خواب کا ذکر فرمایا۔ بقیہ یہ ساری حدیث اس خواب کے بیان پر مشتمل ہے جس میں 15 ضابطے آ گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نہایت ہی خوبصورت شکل میں اللہ پاک کا دیدار کیا۔ یہ اس کی یعنی صفاتی تجلیات کا مشاہدہ تھا اور جلوہ حق تھا۔ تو
اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو فرشتے مالا اعلیٰ میں گفتگو کر رہے ہیں، یعنی خواب میں وہ گفتگو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے تھے، ساتوں آسمان اور فوق السماوات، آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر، عرش پر، کرسی کے ملائکہ، عرش کے ملائکہ، یہ سارے مالا اعلیٰ کے فرشتے کسی موضوع پر آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور ان کی آواز اونچی ہو رہی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آواز کو اور گفتگو کو سن رہے تھے حالت خواب میں۔ ویسے ملائکہ کی آواز کا اور فوق السماوات حتیٰ کہ فوق العرش اور لوح و قلم کی آوازوں کا عالم بیداری میں بھی سننا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سما سے بعید نہیں، آپ سنا کرتے تھے۔ یہ اتفاق ہے کہ بیان خواب نبوی کا ہو رہا ہے، مگر اس کا معنی یہ نہیں کہ خواب میں سن رہے تھے اور ویسے بیداری میں نہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ سما میں، سننے میں وہ شان اعجازی عطا فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرش سے عرش تک جب چاہتے متوجہ ہوتے اور اس توجہ کے ساتھ جہاں کی آواز چاہتے سماعت فرماتے۔ حتیٰ کہ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا ایک واقعہ آپ سے بیان فرمایا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں تھے، وادی بنو سعد میں تھے، اور آپ کی پرورش میں رضاعت کے زمانے میں تھے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں ایک مرتبہ آپ کو دیکھنے اور ملنے کے لیے گیا، دل نے چاہا کہ جا کے اپنے بھتیجے کو دیکھا ہوں، تو میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بستی میں گیا مکہ سے۔ میں نے دیکھا کہ آپ پنگھورے میں لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت عباس فرماتے ہیں یہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد اس زمانے میں اب تذکرہ کر رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چیز میں نے اس وقت دیکھی تھی، آج تک میری یعنی نقش خیال میں اور نقش دماغ پہ، لوح دماغ پہ نقش ہے، اور وہ بات میں نہیں سمجھ سکا۔ میں نے دیکھا تھا جب آپ پنگھورے میں لیٹے تھے تو آپ ہلکا کبھی روتے، کبھی ہنستے، کبھی کھیلتے، اور اس بچپن کی کیفیت میں آپ کی مبارک انگلیاں اور ہاتھ جس سمت بھی حرکت کرتی تھی پنگھورے میں لیٹے ہوئے، چاند بھی اسی طرف پھر جاتا تھا۔ یعنی آپ کی انگلیوں کے اشارے کے ساتھ ساتھ چاند بھی کھیلتا تھا آپ کے ساتھ۔ اور یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ کیسا ماجرا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ چچا عباس تم اتنی بات پہ حیران ہو گئے ہو، میں تمہیں اس سے بھی عجیب تر بات سناتا ہوں۔ عرض کیا سنائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ میرے بچپن کی بات ہے جس پر چاند کھیل رہا تھا میرے ساتھ، اور میں بات سناتا ہوں میں جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی کے بطن مبارک میں تھا، تو اس حال میں لوح پر جو قلم چلتا تھا تقدیر کا، اس کی آواز بھی سنتا تھا۔ جب قلم چلتا تھا تو اس قلم کے چلنے کی آواز بھی میں اپنی والدہ کے بطن میں سنتا تھا۔ یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کی اعجازی شان ہے۔ تو یہاں ایک خواب کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، میں نے آواز سنی ملائکہ کی، اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتے کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے حضور عرض کیا باری تعالیٰ معلوم نہیں کس موضوع پر بات کریں، آوازیں تو سن رہا ہوں مگر معلوم نہیں کس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے ایک اعتقادی نقطہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، جمیع علم جو آپ کو حاصل تھا وہ اللہ پاک کے عطا کرنے سے تھا، وہ ذاتی نہیں تھا۔ یعنی آپ کو جمیع علم جو حاصل ہوا اور علوم اور معارف وہ بعطائے الہی تھے، متحقق ہوتے تھے، ذاتی علم نہیں تھا۔
اور اللہ پاک کے علم میں اور علم نبوی میں فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا، اس کا علم از خود ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا تو وہ عالم ما کان و ما یکون ہو گئے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ مگر آپ کا علم عطائے الہی کا محتاج تھا، اللہ کے عطا کرنے سے حاصل ہو گیا۔ اور جب تک کسی خاص شے کا علم اللہ نے عطا نہیں فرمایا تھا اس وقت تک ذاتی طور پہ مغیبات کا علم حضور علیہ السلام کو نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ لوگ تو اس بات میں ہمارے ہی ہم خیال، ہم مسلک لوگ علم صحیح نہ ہونے کے باعث افراد کر بیٹھتے۔ کیا؟ افراد کر بیٹھتے۔ اور کچھ دوسرے لوگ تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کمی کا شکار کر تخفیف اور تفرید کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے تخفیف اور تفرید کا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس قدر ہی علم ہوتا اور اس وقت کے لیے ہوتا جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا۔ گویا ان کے خیال میں جب وہ واقعہ یا وہ لمحہ گزر جاتا اس کے بعد وہ علم حضور علیہ السلام کے پاس معاذ اللہ نہیں رہتا تھا، بس ایک خاص وقت کے لیے ایک لمحے کے لیے دیا جاتا اور بعد میں وہ آپ کے پاس نہ رہتا۔ یعنی یہ تصور بھی غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ چونکہ خاص مواقع پر اللہ پاک کا حضور علیہ السلام کو علم عطا کرنا تو ثابت ہے، مگر یہ کہاں سے ثابت ہے کہ بعد میں واپس بھی لے لیا؟ وہ اس لیے دیتا تھا علم کی نعمت کہ واپس بھی لے لے؟ نہیں، یہ تو اپنے پیغمبر کے ساتھ معاذ اللہ مذاق بنانے کی بات ہے۔ نہ یہ اللہ کی شان کے لائق ہے نہ پیغمبر کی شان کے لائق ہے۔ اور اس کا اپنا فرمان ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان قریب آپ کو ایسا پڑھائیں گے، یعنی علم دیں گے اور ایسا پڑھائیں گے فلا تنسیٰ کہ جو دیں گے پھر تو بھولے گا نہیں۔ تو اللہ پاک نے جو نعمت، علم کی نعمت، تصرف کی نعمت، روحانیت کی نعمت، سمع و بصر کی نعمت، معجزات کی نعمت، شانوں کی، رفعت ذکر کی جو نعمتیں بھی اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو عطا کی واپس لینے کے لیے نہیں، جو دی سو دے دی، وہ سخی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے خیر کثیر، ہر شے کی کثرت آپ کو عطا کر دی ہے، آپ کو عطا کر دی ہے۔ فصلی لربک وانحر، اب اس کے شکرانے میں نماز پڑھا کر، قربانی دیا کر۔ تو شکرانہ تو تبھی ہوا نا کہ جو نعمت دی وہ برقرار رہی، دے کے واپس لے لی اور دامن پھر پہلے کی طرح خالی ہو گیا تو شکرانہ کس بات کا؟ وہ تو اللہ کو اپنی شان دکھانا مقصود تھی، دکھا لی، رسول کی شان تو دکھائی نہیں، کیونکہ بعد میں وہی چیز کوئی پوچھ لے تو رسول کہے کہ وہ تو اس لمحے کے لیے اللہ نے مجھے دیا تھا پھر واپس لے لیا، اب تو میں نہیں بتا سکتا۔ تو غیروں کی نگاہ میں رسول کی شان تو نہیں بنے گی اس طرح۔ تو فرمایا فصلی لربک وانحر، ہم نے ہر شے کی اور ہر نعمت کی کثرت سے آپ کی جھولی بھر دی ہے، بس اب اللہ کی اس نعمت اور نعمت کی کثرت پر میرے محبوب نماز پڑھا کر، قربانی دیا کر، یعنی ہر وقت شکر بجا لایا کر۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو آپ پر نعمت کی کثرت کر دی ہے اس کا چرچا کیا کر، لوگوں کو بتایا کر۔ اب یہ کیسا چرچا ہو کہ نعمت دی اور پھر لے لی اور فرما دیا لوگوں کو بتایا کر؟ یہ تو عام آدمی بھی نہیں کرتا۔ کوئی کسی کو 10 روپے دے دے اور پھر اس سے کہے میرا شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کروا کے واپس لے لے، یہ تو عام آدمی بھی یہ کام نہیں کرتا، ایک ادنا گھٹیا سطح کا آدمی بھی یہ کام نہیں کرتا۔ نعمت دی، شکریہ ادا کروا کے پھر واپس جیب میں ڈال لی، یہ کوئی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی شان ہے معاذ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی اور دیگر نعمتوں کی دولت دے ایک خاص وقت کے لیے پھر خالی واپس لے لے، نہیں۔ یہ درست ہے کہ جب تک وہ علم دیا نہ تھا تب تک از خود معلوم نہ تھا، جب دے دیا سو دے دیا، پھر اس کا مالک بنا دیا۔
اور قیامت تک کے لیے دے دیا۔ یہ بات برسبیل تذکرہ آئی مگر عقیدے کے اعتبار سے عام ہے، لوگ اس میں بلا وجہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو ہم ساتھ ساتھ گفتگو میں کوئی نقطہ آ جائے تو جھگڑا دور کرنے کے لیے اس کی صورت بھی بیان کرتے ہیں، تاکہ حق پر مبنی، سچائی پر مبنی صورت کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ادری، معلوم نہیں کس موضوع پر بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، تو اللہ پاک نے پھر اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا۔ دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ اب ٹھنڈک محسوس کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ جذب فیض ہوتا ہے۔ یہ جو ٹھنڈک سینے میں محسوس کی جاتی ہے یہ فیض کا انجذاب ہوتا ہے۔ تو دست قدرت اللہ رب العزت کا حضور علیہ السلام کے مبارک شانوں میں رکھنا اس امر کی طرف اشارہ تھا۔ محبوب دیکھا، از خود آپ کو معلوم نہ تھا، اب دیکھ ہم کیسے بتاتے ہیں۔ اپنا دست قدرت رکھا اور اس کا فیض جو جذب ہوا قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور صدر نبوت میں، سینہ نبوت میں اللہ پاک کے دست قدرت سے اس کا فیض الوہیت منتقل ہوا۔ فیض الوہیت کے منتقل ہونے کی دیر تھی۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فرماتے ہیں زمینوں سے لے کر آسمانوں تک کائنات پست و بالا میں جو کچھ تھا پردے اٹھ گئے اور میں نے سب کچھ دیکھ لیا، اور میں نے ہر چیز کو جان لیا، ہر چیز کو جان لیا۔ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق سے مغرب تک جو کچھ تھا میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اور ایک حدیث میں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، کائنات پست و بالا میں جو کچھ تھا وہ روشن ہو کے میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، میں نے سب کو جان بھی لیا، پہچان بھی لیا، عرفت، پہچان لیا۔ اب یہ جو کیفیت علم نصیب ہو گئی، اب اس حدیث کو بھی پڑھ لیں اور تمام احادیث کو پڑھ لیں تو اس علم کا دست الوہیت کے فیض کے باعث صدر نبوت میں اس علم کا آ جانا اور پردوں کا اٹھ جانا اور حقائق کائنات کا منکشف ہو جانا اور ہر شے کی پہچان حضور علیہ السلام کو کروا دیا جانا، اس کا ثبوت تو مل گیا۔ اب اس کے بعد یہ کہاں ذکر ہے کہ اس لمحے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو علم واپس بھی لے لیا تھا۔ واپسی ہم نے اپنے طور پہ بنا لی، واپسی اپنے طور، یہ ناجائز بات ہے۔ علم عطا ہو گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح، اور آقا علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے علوم عطا فرمائے اس کے بہت سے طریقے تھے۔ لوگوں میں یہ بھی ایک مغالطہ، علمی مغالطہ پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف طریق اللہ پاک کا علم دینے کا طریق، اعلام اللہ کا طریق، وہ سمجھتے ہیں صرف وحی الہی تھا، جو قرآن مجید کی وحی سیدنا جبرائیل امین لے کر آتے تھے، شاید وہی وحی قرآنی کا طریقہ تھا جسے علم ملتا تھا۔ یہ مغالطہ بھی غلط ہے۔ وہ ایک طریقہ تھا وحی جلی کا، اور جبرائیل امین کے لائے بغیر بھی علم عطا ہوتا تھا۔ حدیث میں جو کچھ علم، حدیث کے ذریعے جو علم حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا یہ جبرائیل امین نہیں لائے تھے۔ جبرائیل امین وہ کچھ لائے تھے جو قرآن میں آ گیا، وہ کچھ لائے تھے جو قرآن میں آ گیا، اور قرآن کے 30 پاروں کے سوا ہزار احادیث، کیا لاکھوں احادیث، 23 برس تک حضور علیہ السلام جو فرماتے رہے، لاکھوں احادیث جو آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیات کے علاوہ بیان فرمائیں، وہ علم جبرائیل امین نہیں لائے تھے، وہ رب کائنات نے حضور کو براہ راست عطا فرمایا تھا، براہ راست عطا فرمایا تھا۔ احیاناً کہتے ہیں اس کو، وقتاً فوقتاً، تدریجاً عطا فرمایا تھا۔ اب اس پر بھی لوگ، خدا جانے امت کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، دین کا کوئی نقطہ نہیں جس پر جھگڑا نہ کرتے، سارا دین جھگڑے کے لیے رہ گیا۔ جدھر دھیان کرو جھگڑوں کے عنوان اور جھگڑوں کے بینر نظر آتے۔ اس پر بھی جھگڑا ہے کہ کتنا دیا تھا، تم نے کوئی سرکولر جاری کرنا ہے، کوئی آرڈیننس جاری کرنا ہے،
تمہیں کس نے مامور کیا اس بات پر کہ تم تولو نبی کے علم کو کہ کتنا تھا، تم ناپو نبی کے علم کو کتنا تھا؟ اس ساری کائنات میں کسی کی عقل و خیرت، کسی کا ادراک، کسی کا فہم، کسی کی سوجھ بوجھ اور استعداد اس قابل ہے کہ وہ تعین کر سکے کہ نبی کا علم کتنا تھا، ناپ تول میں آ سکے؟ کوئی ناپ تول کا پیمانہ ہے کائنات میں؟ یہ ساری کائنات کے ناپ تول کے پیمانے تو حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی گرد کی عظمت کو بھی نہیں تول سکتے، نالین رسول کی جو گرد کی عظمت ہے اس کو بھی نہیں تول سکتے۔ اور حضور علیہ السلام کے فرمودات میں، ارشادات میں بعض اوقات ایک لفظ میں اتنی علمی وسعت ہے کہ اس کو بھی ساری کائنات نہیں تول سکتی۔ آپ علم رسول کو تولتے پھرتے ہیں، نادانوں والا کام کرتے۔ کیا؟ نادانوں والا کام کرتے۔ اگر یہ اصرار بھی ہے کہ اندازہ تو ہو کہ کتنا دیا تھا، اسی ایک حدیث کو سن لو تو ایک بار اتنا دیا تو بقایا عمر بھر کا اندازہ خود کر لینا۔ یہ ایک رات کا قصہ ہے جو حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، ترمذی شریف کی، یہ بولیے ایک رات کا قصہ ہے، ایک لمحے کا۔ دست مبارک اللہ پاک نے اپنا رکھا حضور علیہ السلام کے شانوں میں، کندھوں میں، اور فیض عطا فرمایا، اور وہ فیض جذب ہوا اور ٹھنڈک کی طرح آقا نے اپنے سینہ انور میں محسوس کیا۔ وہ ایک دست مبارک رکھنے سے ایک رات کے ایک لمحے میں جو فیض عطا کیا علم کا، اس علم کی حیثیت سن لیں، باقی اندازہ خود کر لیں کہ عمر بھر باقی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ اس ایک رات کے ایک لمحے کا فیض ہے جس میں آقا نے فرمایا فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، کائنات میں جو کچھ تھا سب کچھ میرے سامنے روشن ہو گیا اور میں نے کائنات کی ہر شے کو پہچان لیا۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی کائنات میں جو کچھ تھا میں اس ایک رات کے لمحے میں جان گیا۔ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق سے مغرب تک جو کچھ تھا ایک لمحے میں جان گیا۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ میں زمین و آسمان کو بے قرار اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھاتا میں۔ جن پیمانوں پر ہم ناپتے پھرتے ہیں وہ فرش سے عرش تک یہ کائنات ہے، فرش سے عرش تک یہ کائنات ہے۔ تو آقا اس ساری کائنات کو تو ایک لمحے میں جان گئے، بقایا تو کیا تولیں گے؟ یہ ایک رات میں ایک لمحے میں آقا کو اتنا دے دیا اللہ نے، اور عمر بھر کتنا دیا اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ باقی ہم مزید تصور کس شے کا کریں؟ کائنات تو ساری ایک لمحے میں آ گئی، پوری کائنات کا علم تو ایک لمحے میں آ گیا، بقایا بولیے اب ہماری عقل اور کس چیز کو جانتی؟ اور ہم جانتے ہی کچھ نہیں ہیں، اب ناپیں کس چیز کا؟ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا کیا، اور اب پوچھا محبوب اب بتا فیما یختصم المالا الاعلیٰ، یہ مالا اعلیٰ میں فرشتے کس موضوع پر بات کر رہے ہیں اب بتا دیجیے۔ یہ علم دے کر اب پوچھا، اور ایسے لمحے کئی بار آئے، کئی بار آئے جب ساری کائنات کو آقا کی آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا۔ احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ برسبیل تذکرہ بات آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام نے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا، یعنی جو فتن پر کتاب جو احادیث آئی ہیں ابواب الفتن میں، اگر ان کو پڑھا جائے تو کئی بار ایسے لمحے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو گئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ نے نماز ظہر سے لے کے عصر تک خطاب کیا، پھر نماز عصر کے لیے نیچے اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ قیام فرما ہوئے اور مغرب تک قیام فرمایا اور خطاب کیا۔ فرماتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ قَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ وَحَافِظَهُ مَنْ حَافِظَهُ۔ فرمایا ظہر سے مغرب تک آقا نے خطاب کیا نماز عصر پڑھانے کے علاوہ، اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ فرمایا جو جتنا بھول گیا وہ بھول گیا، جس نے جتنا یاد رکھ لیا اسے یاد رکھ لیا، اور ہم میں اب بڑا عالم وہ ہے جس نے زیادہ یاد رکھ لیا۔
ہمارے علم کا منبع اور سرچشمہ بھی آپ کا بیان تھا۔ بخاری شریف اور مسلم میں متفق علیہ حدیثیں ہیں، بہت سی روایات کے ساتھ احادیث صحیحہ ہیں، جس میں ایک بار حضور علیہ السلام نے فرمایا اور صحابہ روایت کرتے ہیں فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ فَحَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ۔ حضور علیہ السلام منبر پہ قیام فرما ہوئے خطاب کیا، فرماتے ہیں کائنات کی پیدائش اور ابتدا سے لے کر قیامت کے دن کی انتہا تک، حتیٰ کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک سب کچھ بیان فرما دیا۔ جس نے جتنا یاد کر لیا اسے یاد رہ گیا، جو بھول گیا اسے بھول گیا۔ ایک روز حضور علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے، منافقوں نے کچھ چہمے گوئیاں کی تھی علم رسول کی نسبت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع پر کہ میں امت کے ہر مومن کو بھی پہچانتا ہوں اور کافر کو بھی پہچانتا ہوں، میں جانتا اور پہچانتا ہوں، جس کے دل میں میرا ایمان ہے اور جس کے دل میں کفر میں پہچانتا ہوں۔ انی اعرف من یؤمن بی ومن یکفر بی۔ اب منافق آپس میں چہمے گوئیاں کرنے لگے، سامنے تو بات کرنے کی جرت کسی کو نہ ہوتی تھی، آپس میں چہمے گوئیاں کرنے لگے کہ یہ عجیب دعویٰ ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگے کہ ہم ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ پھرتے ہیں، صبح و شام غزوات میں جاتے ہیں، نمازوں میں، زکوٰۃ کی مجلسوں میں، مال غنیمت لینے کے لیے، ہمیں تو یہ پہچانتے نہیں ہیں جو ساتھ رہتے ہیں، اور ہمیں بھی مسلمان ہی سمجھ رکھا ہے انہوں نے مغالطے میں، حالانکہ ہم اندر سے منافق ہیں، کافر ہیں دل سے۔ تو کہنے لگے ہم کو پہچانتے نہیں اور دعویٰ قیامت تک کے مومنوں اور کافروں کو پہچاننے کا، یعنی عجیب بات ہے۔ یہ تانا زنی کی انہوں نے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ اب وہ نادان لوگ تھے، ناسمجھ تھے، وہ جو آقا ظاہر نہیں فرماتے تھے وہ سمجھتے تھے شاید خبر بھی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پردہ پوش رسول ہے، پردہ ڈالنے والا ہے، اور حکمت الہیہ ہے، کوئی حکمت اور تدبیر ہے، مصلحت ہے، ابھی وقت نہیں بے نقاب کرنے کا۔ حضور علیہ السلام منبر پہ قیام فرما ہوئے اور فرمانے لگے مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ بعض منافق میرے علم پر تانا زانی کر رہے ہیں، اور آپ کے کلمات ہیں، ارشاد فرمایا فما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن اور کیا حشر ہوگا جو میرے علم پر تانا زنی کرتے ہیں، طعنوا فی علمی، میرے علم میں تانا زنی کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو اپنے علم میں کی گئی تانا زنی پسند نہیں ہے، سو مسلمانوں کو علم رسول میں تانا زنی نہیں کرنی چاہیے، جو جتنا کہے اسے محبت سے ایماندار آدمی کو مان لینا چاہیے، کیونکہ علم رسول میں تانا زنی در حقیقت عطائے الہی میں تانا زنی ہے، کیونکہ رسول کا علم اعلام اللہ ہے۔ پھر آپ سٹیج پر قیام فرما ہوئے، آگے پھر اگلی روایت جو بیان کروں وہ صحیح بخاری میں ہے، پہلی اور کتب میں آیا حصہ۔ آپ نے فرمایا سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، لوگو تم میرے علم میں تانا کرتے ہو، آؤ آج پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ 3 بار سوال کیا، فرمایا خدا کی قسم جو سوال کرو گے یہاں سٹیج پر منبر پر کھڑے تمہیں جواب دوں گا۔ کانپنے لگ گئے لوگ، ایمان والے کانپنے لگ گئے۔ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آج دریائے علم نبوت جوش میں ہے، کچھ اپنا معاملہ حل کرا لوں۔ وہ پوچھتا ہے اين مدخلی یا رسول اللہ، حضور بتائیں کہ مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اب آپ اندازہ کر لیں وہ شخص زندہ ہے، بقید حیات ہے، معلوم نہیں بعد میں اس نے نیکیاں کرنی ہیں، بدیاں کرنی ہیں، ایمان پر رہنا ہے، کفر پہ منتقل ہو جانا ہے، نفاق پر رہنا ہے، موت جب آئے گی تو خاتمہ ایمان پر ہوگا، کس چیز پر ہوگا، اور آخرت میں کہاں رکھا جائے گا، یہ سب چیزیں پردہ غیب میں ہیں، سب چیزیں پردہ غیب میں ہیں۔ پوچھتا بتائیے مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، فرمایا مدخل فی النار، مدخل فی النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، ٹھکانہ جہنم میں ہو گیا۔
ایک اور شخص اٹھا، اس کو لوگ تانا دیتے تھے نسب کا، کہتے تم اپنے باپ کے نہیں ہو. اس کو لوگ تانا دیتے تھے نسب کا کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو، اور وہ کنفیوزڈ تھا. ہر وقت ایک پرابلم میں. ماں کہتی تھی نہیں جھوٹ بولتے ہیں، باہر ہر کوئی تانا دیتا تھا. اس نے کہا آج میں اپنے نسب کا مسئلہ حل کروا لوں. اس نے کہا حضور فرمائیے میں اصل میں کس کا بیٹا ہوں؟ فرمایا تو فلاں شخص کا بیٹا، ابو کا سالم مولا شیبہ، یعنی تو اپنے باپ کا حقیقتاً نہیں ہے، تو فلاں کا نطفہ ہے. بیٹھ گیا. ایک اور شخص اٹھا، اس نے پوچھا میرے اصل باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا ابو کا حذافہ، تیرے اصل باپ کا نام حذافہ ہے. یعنی مجلس میں جب 3 سوال ہوئے تو اس پر ہر کوئی کانپنے لگ گیا. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گھٹنوں کے بل گر پڑے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا ہم ایمان لائے اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور آپ کے سچے نبی ہونے پر. سچے نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے علم پر تانا زنی کرنا کفر ہے. معاف فرما دیجیے. حضور علیہ السلام پھر نیچے اترے اور فرمایا حل انتم منتہون، اب باز آؤ گے؟ کیا اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ اب بھی تانا زنی کرو گے؟ کیا رکو گے کہ نہیں میرے علم پر تانا زنی کرنے سے؟ یہ پوچھتے پوچھتے آقا نیچے تشریف لے آئے. تو ایسے مواقع کئی بار آتے ہیں جہاں دریائے علم جوش میں آتا اور پھر حضور علیہ السلام اظہار فرماتے، مگر اکثر و بیشتر پردہ پوشی کی کیفیت رہتی. اور ایک بار جو اللہ پاک نے جو کیفیت دے دی اور جو نعمت علم کی دے دی، پھر وہ واپس تو نہیں لی جاتی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث میں ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ پاک نے ساری زمین میرے لیے سمیٹ دی ہے، بس میں نے زمین کے سارے مشرق اور سارے مغرب دیکھ لیے، آنکھوں کے سامنے. اور پھر اس حدیث میں ایک بار بڑی ایمان افروز بات، میں مقدمہ سیرت جو کتاب لکھ رہا ہوں آج کل مکمل کر رہا ہوں، اس باب میں کل یا پرسوں یہ حدیث لکھی میں پہلی صدی کی فتوحات کا ذکر کر رہا تھا. پہلی صدی کی، جو حضور علیہ السلام کی پہلی جو صدی ہجری ہے اس میں اسلام کی فتوحات کتنی ہوئی. تو میں نے جب باب پہلی صدی کی فتوحات کا مکمل کیا تو کیفیت یہ تھی کہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضور علیہ السلام کے وصال کو ابھی 15 برس نہیں گزرے تھے. کتنے؟ پہلی صدی 100 سال تو آگے کی بات ہے، 15 برس ابھی پورے نہیں گزرے تھے کہ اسلام مغرب میں اندلس اور اسپین تک پہنچ گیا تھا. یہ اسپین جس کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ یہ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے جا کے فتح کیا، اور جبرالٹر جو کہتے ہیں جبل الطارق وہ ان کے نام سے موسوم ہے، اس وقت اس کی فتح ہوئی. یہ تصور جو تاریخ میں پایا جاتا ہے یہ غلط ہے. یہ تاریخ کی کتابوں میں غلطی سے یہ بات چلی آ رہی ہے، یہ اصل تحقیق کے خلاف ہے. یہ 95 ہجری میں نہیں فتح ہوا اسپین، 27 ہجری میں سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا، خلافت راشدہ کے دور میں. اور طارق بن زیاد نے جا کے ان فتوحات کو آخری شکل دی. تو مسلمان افواج جب اسپین اندلس کو فتح کر گئی تو مغربی فرانس کے حصے بھی اسلامی اسپین اور اسلامی سلطنت میں آ گئے تھے. مشرقی اور شمالی فرانس بھی اسلام کی سلطنت میں آ گیا تھا. ہسپانیہ، اٹلی، جرمنی کی سرحدوں تک اسلامی حدود پھیل گئی تھی. مغرب میں اسپین، اٹلی، جرمنی، فرانس کی سرحدیں اسلام سے مل گئی تھی. مشرق میں چائنا کے مغربی صوبے اسلام میں داخل ہو گئے تھے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بمبئی تک حملہ ہو کے اسلامی افواج پہنچ گئی تھی. اور 42 ہجری حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں اسلامی افواج لاہور تک آ گئی تھی. اور بلوچستان اور سندھ یہ بھی سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں اس کے علاقے فتح ہو گئے تھے. محمد بن قاسم 70 سال بعد میں آئے ہیں. اسلام ان کے آنے سے پہلے خلافت راشدہ میں پہنچ گیا تھا. تو میں یہ جب ابواب مکمل کیے میں نے پہلی صدی ہجری کی فتوحات، تو دیکھا کہ مشرق سے مغرب تک اسلام مشرق میں، ایشیا میں، یورپ میں، افریقہ میں، 3 بر اعظموں میں شرق سے غرب تک پھیل گیا تھا.
تو یہ باب جب مکمل کر چکا تو اچانک یہ حدیث پاک پڑھی دیکھی تھی، مگر اچانک میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضور علیہ السلام کا ایک فیض تھا کہ تم نے اسلامی فتوحات کا باب تو مکمل کر لیا ہے، اور میرا آخری جملہ میں نے یہ لکھا کہ یہ فتوحات بھی حضور کا فیض تھا۔ جملہ یہ تھا کہ وہ اسلامی فتوحات کا وہ سلسلہ جو غزوہ بدر سے شروع ہوا، جو غزوہ بدر سے شروع ہوا، وہ بغیر انقطاع کے مسلسل جاری رہا، یہاں تک کہ زمین کے مشرق سے مغرب تک اسلام کے جھنڈے لہرانے لگ گئے۔ یہ سیرت محمدی کا فیض تھا اور غزوات نبوی کا فیض تھا۔ یہاں پر باب مکمل کر دیا، اچانک میری نظر میں حدیث پاک آ گئی مسلم شریف کی، جب یہ باب کمپوز کروا چکا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آقا کی توجہ تھی کہ یہ خیال نہ صرف لکھو کہ یہ آقا کی سیرت کا فیض تھا، نہیں، میرا فرمان لکھو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث آ گئی، آقا علیہ السلام نے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قربان جائیں آقا آپ کی شانوں پر، آپ کے علم پر، آپ کے کشف پر، آپ کے تصرفات پر، عظمتوں پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ زوال الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ پاک نے ساری زمین میرے سامنے سمیٹ دی اور میں نے مشرق سے مغرب تک پوری زمین کو دیکھ لیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وہ ایمان افروز کلمات ہیں حدیث پاک۔ فرمایا ان ملک امتی سیبلغ ما ذوی لی منہا، فرمایا ان قریب میری امت کی حکومت اور میری امت کی سلطنت مشرق سے مغرب تک ان حدوں تک پہنچ جائے گی جو مجھے دکھا دی گئی۔ مشرق سے مغرب تک زمین کی ان حدوں کو، ان ملک امتی سیبلغ ما ذوی لی منہا، ان قریب میری امت کی حکومت و سلطنت مشرق سے مغرب تک ان حدوں کو پہنچ جائے گی جو میرے لیے سمیٹ دی گئی ہے۔ یہ ناممکن تھا کہ اسلامی سلطنت کی حدود مشرق کی ارض سے لے کر مغرب ارض تک قائم نہ ہوتی، چونکہ آقا نے فرمایا یہ مجھے دکھائی اس لیے گئی تھی کہ محبوب آپ کی سلطنت جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک آپ کی امت کی شکل میں پہنچنے والی ہے۔ اور وہی ہوا۔ ابھی خلافت راشدہ کا دور بھی ختم نہ ہوا تھا کہ مشرق سے مغرب تک حضور کی صحابہ کی غلاموں کی سلطنت قائم ہو گئی تھی۔ سیبلغ، سین ان قریب کے معنی میں آتا ہے، کیا؟ ان قریب، سیبلغ، ان قریب، دیکھ لو لوگوں، سن لو، ان قریب میری امت کی حکومت مشرق سے مغرب تک پہنچ جائے گی۔ قربان جائیں۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے دست قدرت رکھا، اس کے فیض سے مشرق و مغرب اور زمین و آسمان اور کائنات کی ہر شے میرے اوپر متجلی اور روشن ہو گئی، میں نے ہر شے کو جان لیا۔ بس میں اس پر گفتگو ختم کرتا ہوں چونکہ اصل موضوع آگے ہے۔ موضوع تھا میں اور کرنا چاہتا تھا، وہ موضوع بتا دیتا ہوں تاکہ اگلے جمعہ کے لیے آپ انتظار کریں اور سمجھیں۔ موضوع یہ کہ پھر یہاں چونکہ علم کی بات، علم نبوت کی بات ہو گئی تو میں نے اس پر کچھ احادیث بیان کر دی آپ کو۔ اس حدیث کو بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ اگلے جمعہ پر، مگر موضوع ذہن میں رکھ لیں وہ یہ کہ اسی دوران پھر جب سارے علوم عطا کیے تو فرمایا میرے محبوب مجھ سے دعا کرو۔ وہ دعا یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ جب تو امت پر یا کسی قوم پر فتنے کا ارادہ کرے اور قوم کو فتنوں میں مبتلا کرے، فتنوں میں مبتلا کرے تو مجھے اس فتنے سے بچا کر اپنی پاس اٹھا لینا۔ تو اللہ کی محبت مانگنا اور فتنوں سے پناہ مانگنا، ان دو کے درمیان کیا ربط و تعلق ہے؟ دراصل اس ربط اور تعلق میں گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ یہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پر بات کریں گے۔ آج حضور علیہ السلام کے علم کی عظمت کی بات اس حدیث پاک کی روشنی سے ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ السلام کی عظمت کی معرفت عطا فرمائے اور آپ کی محبت اور ادب کے ساتھ ہمارے دلوں کو معمور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نماں وار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نماں وار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہو